بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقراء حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ کو جماعت دہم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 96 اور 97 یعنی 96 اور 97 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز کرتے ہیں ان آیات کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اب ہم آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کریں گے۔ فالق الاصباح، فالق کے معنی ہیں پھاڑنے والا، اور اصباح کے معنی یہاں صبح کے ہیں، یعنی صبح کو پھاڑنے والا۔ اس میں فاعل واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، یعنی صبح کو پھاڑنے والا وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا۔ جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی سکن کہ جو ذریعہ ہے سکون کا، راحت کا۔ والشمس والقمر حسبانا، جعل ہی اس کا فاعل ہے کہ اس نے سورج کو اور چاند کو حساب کا پابند بنایا یا حساب کا ذریعہ بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب ذالک، یہ سب تقدیر منصوبہ بندی ہے اس کی جس کا اقتدار، جس کی قوت بھی کامل ہے اور علم بھی کامل ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، العلیم۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے جعل لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں۔ جعل پھر دوبارہ آ گیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کیوں بنائے ہیں؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی میں اور تری میں راستے معلوم کر سکو۔ تہتدو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے فصلنا، یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ قد اس پہ تحقیق کے لیے کہ ہم نے ساری نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، کھول دی ہیں۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، جو علم سے کام لیں۔ یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ترجمے کے بعد اب ان آیات کی مختصر تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالق الاصباح، فالق کے معنی پھاڑنے والا، اور اصباح کے معنی یہاں وقت صبح کے
صبح کا جو وقت ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پھاڑنے والا صبح کا، یعنی جو رات کی جو اندھیری چادر تھی اور سخت اندھیرا تھا، اس چادر کو پھاڑ کر صبح کا نکالنے والا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لیے کہ یہ عمل، یہ فعل دنیا میں موجود طاقتور سے طاقتور کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور ہر آدمی جو تھوڑی بہت عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا پیدا کرنے والا نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی جن ہو سکتا ہے، بلکہ یہ وہ خالق حقیقی ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے سے صبح کو نکالتے ہیں، صبح کی روشنی کو نکالتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو کیا بنایا بھائی؟ سکنا، سکون سے مشتق ہے۔ ہر ایسی چیز کو سکن کہا جاتا ہے جس پر پہنچ کر انسان کو سکون و اطمینان اور راحت حاصل ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں گھر کو بھی سکن فرمایا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کیونکہ انسان کا گھر چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا معمولی جھونپڑی کیوں نہ ہو، وہاں پہنچ کر انسان کو عادتاً سکون و راحت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس جملے کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہر جاندار کے لیے سکون و راحت کی چیز بنائی۔ فالق الاصباح میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسان دن کے اجالے سے حاصل کرتا ہے، رات کی تاریکی میں وہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں جعل اللیل سکنا، اس میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ جس طرح دن کا اجالا ایک عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے کاروبار کرتا ہے، زندگی کے اور مختلف کام سر انجام دیتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اس میں دن بھر کا تھکا ماندہ انسان آرام کر کے اس قابل ہو جاتا ہے کہ آئندہ کل پھر دوبارہ تازگی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ تر و تازہ ہو کر وہ دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ورنہ مسلسل کام کرنے سے یقینی طور پر انسان تھک جائے گا اور اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا جسم مسلسل محنت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نعمت، یعنی دن کے اجالے کی نعمت اور رات کی تاریکی کی نعمت آرام کے لیے انسان کو بغیر مانگے مل رہی ہے۔ نہ اس میں انسان کوئی ٹیکس دیتا ہے، نہ کوئی اور خرچہ کرتا ہے، نہ کسی خرچے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ یہ دونوں نعمتیں اس کو مفت میں مل رہی ہیں۔ اور یہ نعمتیں کس کی طرف سے مل رہی ہیں؟ بہت ساری جو مفت میں نعمتیں مل رہی ہیں، بے شمار نعمتیں مفت میں مل رہی ہیں اور ملی ہوئی ہیں انسان کو، اس میں سے یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے ساتھ اور نعمتیں جڑی ہوئی ہیں جو مفت میں مل رہی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اور صرف انسان کو ہی نہیں، دیگر مخلوقات کو بھی یہ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اگر انسان اس کے لیے کوئی نظام بنانے کی کوشش کرتا تو اول تو جیسے انسانوں کا مزاج ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو اول تو متفق ہی نہیں ہو پاتے، اور اگر متفق ہو بھی جاتے تو اس کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا، اس کی دیکھ بھال اور اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بہت سارا پتہ نہیں کیا کچھ اس کے لیے کرنا پڑ جاتا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے اس سب سے انسان کو نجات عطا فرمائی اور ایک بہت زبردست نظام بنا دیا جو ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، جب وہ غروب ہو جاتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے، پھر جب رات ختم ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سورج نکل آتا ہے اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اسی طرح کام میں لگ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم ترین نعمتیں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتیں گنوائیں. کیا فرمایا کہ والشمس والقمر حسبانا، حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے حسبانا. تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے طلوع اور غروب اور ان کی رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے جس کے ذریعے انسان سالوں، مہینوں، دنوں، گھنٹوں بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب بآسانی لگا سکتا ہے اور آج لگا رہا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے گزشتہ درس میں یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کے لیے رکھا ہے، یہ سورج اور چاند، تاکہ ان کے ذریعے سے حساب کیا جا سکے دنوں اور مہینوں کا، ہفتوں کا، سالوں کا. اور پھر آپ یہ دیکھیے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہزاروں سالوں میں ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا، نہ ان کو کسی مرمت کی ضرورت پڑی کہ ان کو کہیں کسی فیکٹری میں، کسی ورکشاپ میں بھیجا گیا ہو کہ بھائی اب بہت عرصہ ہو گیا سورج کو چلتے ہوئے، نکلتے ہوئے، یا چاند کو نکلتے ہوئے، اب ان کے پرزے گھس گئے، اب ان کو ذرا دیکھ لیا جائے اور ورکشاپ میں ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال ہو جائے، کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو اس کو اس کی مرمت ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ دونوں جو سورج اور چاند ہیں یہ اپنے اپنے جو ان کے مدار ہیں ان میں ایک معین رفتار سے چل رہے ہیں، اور ایسے چل رہے ہیں کہ کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے اور نہ ان کے حساب کتاب میں کوئی فرق آتا ہے. جیسے قرآن کریم کی آیت گزر چکی ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اور یہ نظام کس کا بنایا ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی یہ حیرت انگیز جو نظام ہے، ایسا مستحکم اور منظم نظام کہ جس کی حرکت میں، جو مستقل حرکت میں بھی ہے اور اس کی حرکت میں کبھی ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، یہ اسی ذات پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے جو عزیز بھی ہے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے، اور قوی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی ہر چیز اور ہر کام کی جاننے والی وہ ذات. اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا بھی کیا اور اس سارے کے سارے نظام کو، اس پورے کائنات کے نظام کو وہ اکیلے چلا رہا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ بیان فرمایا کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. وہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی یہ سورج اور چاند کے علاوہ ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے خاص مظاہر ہیں، اور ان کے پیدا کرنے میں ہزاروں نہیں لاکھوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بحری اور بری، یعنی جو زمینی سفر ہیں اور جو سمندری سفر ہیں، جو پانی پہ سفر ہیں، ان میں رات کی تاریکی کے وقت سمت کا پتہ لگانا ان کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے. اور آج کے دور میں تو یہ آپ اس کو شاید مشکل سے سمجھیں، لیکن پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ جو قافلے سفر کرتے تھے وہ اپنے راستوں کا، اپنی منزل کا کی سمت کا تعین انہی ستاروں کے ذریعے سے کرتے تھے، چاہے وہ سفر خشکی میں ہو، یعنی میدانی علاقوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، یا پھر وہ تری میں ہو یعنی سمندروں میں ہو. وہاں تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی ہے، تو وہاں پہ کس طرف بھائی کہ ہر طرف ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہے، تو کس طرف جانا ہے؟ اس کے لیے راستے کا تعین وہ آسمان دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر کیا کرتے تھے. اور آج بھی اس جدید دور میں بھی ان ستاروں کے ذریعے سے مدد حاصل کی جاتی ہے سمت کے تعین میں. تو یہ بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے یہاں پہ بیان فرمایا کہ دیکھو یہ سورج اتنا بڑا، یہ چاند اتنا بڑا، یہ ستارے اتنے لاتعداد ستارے ہیں، یہ بھی اللہ نے پیدا کیے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگا دیا اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اپنی مرضی سے نکل رہا ہے، آج میرا دل نہیں چاہ رہا، آج میں ذرا دیر سے نکلوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یا چاند جو ہے وہ اس کا دل نہیں چاہ رہا آج پہلی کا نکلنے کا، تو وہ کہہ رہا ہے میں 3 تاریخ کو نکلوں گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو وقت متعین ہے اس پہ ہی وہ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو رہا 14ویں کا چاند جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں جی آج میں جو ہے وہ میرا آرام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، میں ذرا دیر سے نکلوں گا، صبح کے وقت میں نکلوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے روح گردانی نہیں کرتے۔ ایسے ہی انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو کھول کھول کے بیان فرمایا، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں جو لوگ ان کھلی نشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے وہ یقیناً بے خبر اور بے ہوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور دنیا میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔